السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وجمیع مشائخنا الرضویہ والازہریۃ الشالیاتیہ والمقبولیۃ الحنگلیہ وجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، رجب المرجب کا مہینہ، رجب کے کئی فضائل مفسرین اور بزرگان دین اپنے کتابوں میں تصنیف فرمائیں۔ خاص بات ہم خیال کرنا چاہیے، سب سے اہم بات ضروریات دین۔ ضروریات دین کے جو عقائد ہیں اسے مکمل ماننے سے ہی ہم حقیقی مسلمان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت، اسے مکمل ماننے سے ہی ہم حقیقی سنی بن سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے معمولات اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت والجماعت کے معمولات اہل سنت میں میلاد شریف، 11ویں شریف، اور اسی طرح بزرگوں کے اعراس مبارکہ یعنی عروس مبارک، اور اسی طرح فاتحہ خوانی اور دیگر انبیاء اکرام اولیاء اکرام سے استغاثہ و استمداد، یہ تمام چیزیں معمولات اہل سنت کے عظیم چیزیں ہیں۔ تو لہذا رجب المرجب کا مہینہ، رجب المرجب کے مہینے میں بھی کئی بزرگوں کے یادگاری ہم مناتے ہیں۔ کئی بزرگان دین کا وفات کا مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ اس کے علاوہ ایک بے نظیر سفر اسراء اور معراج، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کو 90,000 سے زیادہ معجزات اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا، جیسا کہ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ کنز الراغبین میں فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے افضل اور سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف کا معجزہ، جو قیامت تک انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ عز و جل قرآن شریف میں ارشاد فرمایا قرآن تک، قیامت تک قرآن باقی رہے گا۔ قرآن شریف کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو کئی معجزوں کا مجموعہ ہے، اسراء اور معراج کا معجزہ۔ اسراء اور معراج سب سے پہلے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کی طرف سفر کرایا گیا۔ اس کی وجہ اللہ عز و جل قرآن شریف میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، بیت المقدس کے آس پاس میں برکت ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، بالخصوص امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لاحکام القرآن تفسیر القرطبی میں فرماتے ہیں بمن دفن حولہ من الانبیاء والصالحین وبہذا جعلہ مقدسا۔ انبیاء اکرام صالحین کے مزارات بیت المقدس کے پاس ہے، اسی برکت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس کی طرف سفر کرایا گیا، وہاں سے آسمانی سفر کا ابتدا ہوا۔ تو بہرحال یہ رجب کا مہینہ اسراء اور معراج کا اس واقعہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت کے کئی دلائل اسراء اور معراج کے ابتدا سے لے کر اختتام تک ہم اگر مطالعہ کریں گے تو اہل سنت الجماعت کے کئی معمولات اہل سنت کے دلائل ہمیں اس سے واضح ہو جائے گی۔ بہرحال اس مہینے میں بزرگوں کی زیارت مسجد الاقصی کے پاس، لہذا اسی جگہ سے سفر شروع کرایا گیا۔ تو بہرحال رجب کے مہینے میں کئی بزرگان دین کا عروس مبارک منایا جاتا ہے۔ خاص کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا نذیر بن حارث، سعید بن حارث سہمی جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، سیدنا جعفر صادق، سیدنا موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہما جیسے اہل بیت، امام مسلم، امام ترمذی یعنی امام ترمذی،
امام شافعی، امام الطائفہ جنید بغدادی، سید سالار مسعود الغازی، خواجہ یوسف الحمدانی نقشبندی، محی الدین ابو صالح جیلانی بغدادی، سید موسی الجیلانی بغدادی، اسی طرح سلطان الہند خواجہ معین الدین الجشتی الاجمیری، قاضی ضیاء الدین ضیاء القادری، سراج العارفین السید ابو الحسین احمد النوری المارہروی البرکاتی، سید علی حسین الاشرفی الکچوچوی، عبد القادر الکرد الآفندی طائف، محدث الوری سید محمد دیدار علی شاہ مشہدی نقشبندی، محدث العالم یعنی محدث اعظم السید محمد الکچوچوی، السید محمد عبد الحی القطان الحسن المالکی، محدث تقدس علی خان البریلوی، صدر العلماء علامہ تحسین رضا البریلوی، اسی طرح امام یحییٰ بن شرف النووی، امام ابن حجر الحیتمی المکی، ابن رفعت، ابو اسحاق مروزی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے کئی بزرگان دین کا اعراس مبارکہ کا مہینہ ہے۔ کئی صالحین تھے کہ رجب میں وفات ہونے کی تمنا کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے، آخر کار ان کا وفات رجب میں ہوا، جیسے کہ لطائف المعارف 138 اور خصائص الایام والاشہر 208 میں موجود ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں معمولات اہل سنت کے طور پر رجب کے کونڈے، پوری کے فاتحہ، اسی طرح خواجہ صاحب کی چھٹی، تبارکہ کی روٹی، اس طرح کے معمولات اہل سنت کے طور پر بزرگان دین کی نسبت کئی چیزیں منائی جاتی ہیں، مگر خیال کرنا ہے جو شریعت اسلامیہ حکم دیتی ہے قرآن، احادیث، اجماع اور قیاس کے مطابق جو ہے اسی کو ہم جائز قرار دیں، جو اس کے خلاف ہے وہ ہرگز اس پر عمل نہ کریں، کیونکہ بدعت دو طرح ہوتا ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اچھی بدعت جس سے نیکی ملتی ہے جو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کے مطابق ہو، اور بری بدعت جو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کے خلاف ہو۔ اسی لیے معمولات اہل سنت بدعت حسنہ کے ذریعے قرآن، احادیث اور ائمہ دین نے جو بتایا وہ تمام چیزوں کے ساتھ بدعت حسنہ بے شمار کرتے ہوئے معمولات اہل سنت کیا جاتا ہے، یہ یقیناً جائز اور مستحسن ہے۔ ان تمام چیزوں کو بدعت، شرک کا، جہالت کا فتویٰ دینے والے ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف شریعت اسلامیہ جو منع کیے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی، بری رسموں کو، بری عادتوں کو، بری خرافتوں کو اس میں ملا کر، یعنی خرافتوں کو ملا کر ان تمام بزرگوں کی نسبت کاموں کو بند کرنے کی یا اس کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے رجب کے کونڈے، یہاں بھی ہم سمجھنے کی بات ہے، اس میں بے جا پابندیاں آج عوام کی طرف سے بڑھاتے رہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ائمہ دین، بزرگان دین کیا فرمائے؟ صدر شریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی اور مشائخ امجدیہ کے تمام بزرگان دین کے درجات کو اللہ عز و جل بلند فرمائیں۔ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہار شریعت حصہ 16 جلد 3 640/3 643 میں فرماتے ہیں، صدر شریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کونڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بے جا پابندی ہے۔ اس کونڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے، اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، وہ نہ پڑھی جائے، فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کریں۔ مطلب جو بے اصل کتاب ہے داستان عجیب، اس طرح کی کتابیں پڑھ کر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ایصال ثواب یعنی ان کے نام پر ہدیہ کرتے ہیں۔ جو بے بنیاد کتاب جس کے واقعات کچھ بزرگوں کے ائمہ دین کے کتابوں میں نہیں ہے،
ایسے نئے نئے باتوں کو اور بے بنیاد باتوں کو داستان عجیب میں لکھا گیا ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر ایسار ثواب کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی، اس میں سب من گھڑت قصے جمع کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ یہودیہ قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کیے تھے، اسی طرح اہل سنت والجماعت کے مخالفین، اسی طرح باطل طریقت والے آئمہ دین کے یعنی جعلی پیر مرید، نقلی پیر مرید والے بزرگان دین کی کتابوں میں بہت کچھ ملاوٹ کیے ہیں، بہت کچھ ملاوٹ کر کے اپنے بدعقیدوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کیے ہیں۔ اسی طرح اس طرح کے من گھڑت قصے جو حکایات کاذبہ وغیرہ پر شامل ہیں، یہ تمام کتابوں کو، تمام قصوں کے بکسوں کو ترک کر کے ہمیں چاہیے کہ قرآن احادیث ائمہ دین جو بتائے اس پر عمل کریں۔ ختم القرآن پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں یا سورہ اخلاص 12 11 7 3 یا 1000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ جسے اطاقت الکبریٰ کہتے ہیں، اسی طرح کلمہ شریف 70,000 مرتبہ جسے اطاقت الصغریٰ کہتے ہیں، یا کتنا ہو سکے کلمہ شریف 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ، اس طرح چیزوں کو پڑھ کر ہدیہ کرنا چاہیے۔ یہ داستان عجیب، 10 بیویوں کی کہانی، لکڑارے کی کہانی یا جناب سیدہ کی کہانی، اس طرح کے بکسوں کو ترک کر کے حکایت صادقہ جو صحیح طور پر ائمہ دین تصنیف فرمائے ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر اور اس طرح قرآن، ذکر، درود وغیرہ پڑھ کر ہدیہ کرنا، یہی بہترین، شریعت کے خلاف تمام امور چیز کو ترک کر کے شریعت کے مطابق چیزوں پر عمل کرنا، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو اس طرح قرآن ختم کر کے یا یہ دیگر اوراد و وظائف و تلاوت پڑھنے کے بعد اس طرح کے ایسار ثواب جو ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ پہنچانا ہے، قرآن احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور ایسار ثواب دعا کے ذریعے بھی، اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پہ فاتحہ دلا کر بھی، اور کونڈوں کی نیاز بھی، یہ تمام چیزیں باعث سعادت ہے۔ اس میں ایصال کی ایک صورت بھی ہے، اس کو ہرگز شریعت کے خلاف امور لا کر اس چیزوں کو ضائع مت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا سعید بن عباد رضی اللہ عنہ جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا، وہ اس وقت غائب تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، ان امی توفیت وانا غائب عنہا اینفعها شیء ان تصدقت به عنہا، یعنی میری والدہ کا انتقال ہوا، میں غائب تھا، میں اگر ان کے نام پر کچھ صدقہ کروں کیا انہیں اس کا نفع پہنچے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، نعم، ضرور اس کا ثواب پہنچے گا۔ فإنی اشہدک، تو اس وقت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرمائے، فإنی اشہدک انہا ات المخراف صدقۃ علیہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہی بناتا ہوں کہ میرے پاس ایک باغیچہ ہے جس کا نام مخراف ہے، وہ مخراف باغیچے کو میری والدہ کے نام پر میں صدقہ کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف میں اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ اس حدیث شریف کی تفصیل کرتے ہوئے امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ المنہاج شرح مسلم میں فرماتے ہیں، وفی هذا الحدیث ان الصدقۃ عن المیت تنفع المیت ویصلہ ثوابها وهو كذلك باجماع العلماء، یعنی اس حدیث میں کئی فائدے ہیں کہ میت، مرحوم یعنی وفات پا جانے والے لوگوں کے نام پہ جو صدقہ کیا جاتا ہے ان کو ضرور اس کا نفع پہنچتا ہے، اس کا ثواب انہیں نفع بھی دیتا ہے، ان تک پہنچتا بھی ہے۔ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اجماعی طور پر یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اسی طرح یعنی امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم 3 جلد
444 میں اسے بیان فرماتے ہیں۔ امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں وفی حدیث الباب من الفوائد جواز الصدقۃ عن المیت وان ذلک ينفعه باصول ثواب الصدقۃ الیہ، یعنی مرحوم کے نام پر صدقہ جائز، اسے نفع پہنچتا ہے اور صدقے کا ثواب ضرور ان تک پہنچتا ہے۔ یہ فتح الباری میں امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جلد 8 صفحہ 331 میں فرمائیں۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الفتاوی الکبریٰ تیسری جلد 190 پر 3 میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح بزرگان دین اس کے بارے میں بہت کچھ اپنے کتابوں میں تصنیف فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللطائف نبویہ فی الفتاوی الرضویہ کی 7ویں جلد میں الحجۃ الفائحہ لطیب التعین والفاتحہ، اسی طرح مواہب ارواح القدس لکشف حکم العرس نام کی کتاب میں ملک العلماء السید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ، اس کے مقدمے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک تفصیل کے ساتھ ایک مقدمہ جو دارالفتاء الازہریہ شالیات الشریفہ کے کپاٹ نمبر 11 میں موجود ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ تو بہرحال اہل السنت والجماعت کے معمولات میں ایک چیز ہے بزرگان دین کے نام پر ہدیہ کرنا۔ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ تو سعید رضی اللہ عنہ ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں سعید کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو ملے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ میں دوسری جلد 180 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحابی للفتاوی میں اور شرح الصدور وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم 7 روز تک وفات پا جانے والوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو اسے معلوم ہوا کھانا کھلانے کے ذریعے ایصال ثواب کرنا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے۔ اور رجب کے کونڈے میں بھی غذا یعنی کھانے ہی کی چیز ہوتی ہے، وہ بھی ایصال ثواب کے لیے کھلائی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رجب کے کونڈے جائز اور مستحسن اور معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے کامیں مگر اس میں بے جا پابندیاں نہ کریں۔ کونڈے ہی میں ہی کھیر کھلانا ضروری، دوسرے برتن میں کھا نہیں سکتے، کھلا نہیں سکتے، اس طرح کے تمام باتوں سے اور کئی طرح کے پابندیاں، گوشت نہیں پکانا چاہیے، اور اس طرح کے کئی چیزیں جو خرافات جو شریعت نے جو نہیں بتائی، ان تمام چیزوں سے ہم پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح خواجہ صاحب کی چھٹی رجب شریف کے مہینے میں اجمیر خواجہ سلطان الہند خواجہ غری نواز معین الدین چشتی الاجمیری رضی اللہ عنہ کے ہدیہ کے لیے، ان کی طرف ہدیہ نچاور کرنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، یہاں تک کہ سنی مسلمان خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں، ان کی نیاز دلاتے ہیں۔ اس دن کو خواجہ صاحب کی چھٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے بھی ان احادیث کی روشنی میں اہل سنت کے معمولات میں سے بزرگان دین شامل فرماتے ہیں۔ اسی طرح تبارکہ کی روٹی رجب کے مہینے میں ایصال ثواب کے لیے تبارکہ کیا جاتا ہے، یعنی جس میں میٹھی روٹی میں فاتحہ دلائی جاتی ہے اور تبارکہ کے لیے مخصوص تعداد میں سورہ ملک کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شریعت میں خلاف نہیں ہے، شرعاً کوئی پابندی نہیں کہ روٹیوں کی تعداد اتنی ہونا چاہیے یا روٹیوں پر ہی فاتحہ دلانا چاہیے۔ اس طرح اپنی طرف سے پابندیاں نہ لائیں، اور نہ ہی سورہ ملک کی شرعاً کوئی تعداد مقرر، بلکہ بآسانی جس قدر ممکن ہو تلاوت کر لیں۔ علامہ صدر شریف امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں ایک جگہ فرماتے ہیں ماہ رجب میں بعض جگہ سورہ ملک 40 مرتبہ پڑھ کر روٹیوں یا چوہاروں پر دم کرتے ہیں اور ان کو تقسیم کرتے ہیں اور ثواب مردوں کو پہنچاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ بہار شریعت حصہ 16 جلد 3 صفحہ 643۔ اسی طرح اسی ضمن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بہ سے ملفوظات اعلیٰ حضرت کا ایک سوال بھی یاد آ رہا ہے۔ اس میں سوال اور اس کا جواب کہ تبارکہ مرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے یا زندگی میں کر سکتے ہیں،
اور اس کا مقدار سوامن صحیح ہے یا نہیں، اس طرح کا سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہر سال کریں یا ایک ہی سال، تبارکہ شریف سے مقصود ایصال ثواب ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں، جتنا ہو اور جب ہو، حلال مال سے خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور مرنے کے بعد ہو یا زندگی میں ہر سال کریں، کوئی حرج نہیں، بلکہ مقرر کر کے موقف کرنا نہ چاہیے، کیونکہ افضل الاعمال ادومها وان قل، ہمیشہ ایک چیز مقرر کرنے سے اس میں بہت فائدے ہیں، اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ تبارکہ سورہ شریف پڑھی جاتی ہے، تبارکہ کی روٹی وغیرہ یہ معمولات اہل سنت میں جو مجلس ہوتے ہیں اس میں سورہ تبارکہ پڑھی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سورہ کریمہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور راحت پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے کئی احادیث وغیرہ میں کئی فضائل اس کے موجود ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تبارکہ شریف ہی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں اپنے فتاوی العطاء نبویہ فی الفتاوی الرضویہ 90 جلد 1613 میں فرماتے ہیں تبارکہ کی اصل ایصال ثواب ہے، جس کا حکم احادیث کثیرہ میں ہے، اور خاص سورہ تبارک الذی شریف کی تخصیص اس لیے کہ صحیح حدیثوں میں سے عذاب قبر سے بچانے والی، نجات دینے والی فرمایا، یعنی مانیہ، سورہ مانیہ، عذاب سے بچانے والی، جس شے پر کرتے ہیں محتاج کی حاجت روائی زیادہ ہو، اس میں زیادہ ثواب ہے، یعنی محتاج کو جو حاجت ہے اسی پر اگر پڑھیں گے، اسی پر اگر ثواب ایصال ثواب کریں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا ایام قحط میں کھانے پر ہونا زیادہ مناسب ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فقیر کے یہاں کھانے پر ہوتی ہے۔ کپڑے کے جوڑوں کبھی روپوں پر موافق حالت برادران مساکین مسلمین کے جو مناسب سمجھایا گیا کیا جاتا ہے، کھانا ہو، کپڑے یا دام دنیا، سب سے پہلے اپنے عزیزوں، کھانا ہو یا کپڑے یا دام دنیا، سب سے پہلے اپنے عزیزوں قریبوں کا حق ہے جو حاجت مند ہو، پھر ہمسایوں، پھر یتیم ہو، پھر مسکین مسلمانوں اہل شہر کا، اس طرح اسے تقسیم بھی کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں تفصیل کے ساتھ جلد 9 میں اس فتاوی کو بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے معمولات اہل سنت ہم کرنا چاہیے، مگر اپنی طرف سے کئی طرح کے پابندیاں نہ لائیں، بزرگان دین کے اقوال پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رجب کے مہینے میں جتنے بزرگان وفات ہوئے ہیں ان تمام کے درجات کو بلند فرمائیں، اور بزرگان دین رجب کے لیے موت کے لیے بھی دعا فرماتے تھے، رجب کے پہلے بیماری آئے تو رجب میں انتقال ہونے کے لیے، اور بزرگوں کے وفات کا دن خاص نورانیت برکانیت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی البخاری رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت من السنت فی ایام السنہ میں فرمائیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے ان بزرگان دین کے آراس اور ان کے توسل سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، مغفرت کے لیے، مرحمت کے لیے، اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق کے لیے، اور اعمال صالحہ کی کثرت کے لیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا جو کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس کی کثرت بھی کریں۔ اور رجب شہر الاستغفار ہے، استغفار کی کثرت، بزرگان دین کئی طرح کے استغفار کنز النجاح و سرور میں، اور ملفوظات اسی طرح لطائف اشرفی میں، اور دیگر کئی بزرگان دین کی کتابوں میں، یہاں تک کہ کئی طرح کے استغفار، خاص کر استغفار کی کثرت کریں۔ بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو ہے سید الاستغفار، جو ورد اللطیف میں عبداللہ الحداد رضی اللہ عنہ اور الولیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ نقل فرمائیں سید الاستغفار، اس کی بھی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی رجب میں جتنے بھی وفات ہوئی ہیں ان تمام بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائیں، اور خاص کر ہم سے جو مرحوم ہو چکے ہیں ہمارے والدین اور اساتذہ اور مشائخ اور ان کے سلسلے کے تمام بزرگان دین، تمام کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائیں، ہمیں اور انہیں جنت میں جمع فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ رجب کے مہینے میں کئی بزرگان دین کا وفات کا مہینہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے دعاؤں سے وصیت کی غرض سے کہتا ہوں، اس ناچیز کے والدہ رجب کی 11 تاریخ کو انتقال ہوئی، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی مغفرت اور مرحمت عطا فرمائیں۔ اور آج جتنے بھی سامعین
اور رفیقان گرامی کے خاندان سے جو مرحوم ہو چکے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ اور تمام مؤمنین کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور مرحمت عطا فرمائیں، اور جو والدین اساتذہ باحیات ہیں تمام کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔ آپ تمام لوگ دعا فرمائیں۔ دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔